تو ہم زیادہ عرض کر رہے تھے کربلا میں جو ہے ان کو بڑا بے دردی سے شہید کیا گیا، بڑی تذلیل کی گئی، توہین کی گئی تھی۔ یہ آل رسول تھے اور اس کا اتنا صدمہ ہوا مسلمانوں کو، لیکن اس وقت جس وقت یہ حضرت حسین ان کو منا رہے تھے، کوفے والوں نے بے دردی سے بغاوت کی ان کے ساتھ، ان کو پھسلایا، ان کو منانے کے بعد اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ جب حسین ان کے پاس آ رہے تھے، راستے میں ہی ان کو شہید کر دیا گیا، بڑا بے دردی سے کیا گیا۔ بہرحال وہ بڑا تفصیل ہے اس میں، روایات میں، تاریخ میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظمتیں دیں آل رسول کو۔ اب اس میں ہم بتا رہے تھے جو یہ تھے نا آل رسول، انہوں نے بڑی خدمات دی۔ حضرت حسن شہید ہوئے، حضرت حسین شہید ہوئے، کس طرح ہوئے آپ دیکھ لیں کربلا میں۔ حضرت علی جو ہے وہ شہید ہوئے کہ انہوں نے پہلے حضرت معاویہ سے ان کی ہوئی، پھر دوسرا بنو امیہ، بنو عباس کا پہلے ہم بتا دیں۔ حضرت عباس جو ہیں، میں نے عرض کیا کہ جب پکڑے گئے یہ جنگ میں تو پھر ان سے کہا گیا مسلمان ہو جائے، تو انہوں نے اس کے عوض اسلام قبول کیا اور آزادی لی۔ پھر یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے رہے، اور پھر جب فتح مکہ کے موقع پہ جب یہ آئے ہیں، انہوں نے بات کی حضرت نبی پاک سے۔ فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان تھا کافروں کا لشکر کا سربراہ، ادھر نبی پاک تھے، آپس میں جنگ ہونے کو تھی۔ تو پھر حضرت جو تھے عباس، یہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے ان کو منایا، حضرت ابو سفیان کو، ان سے کہا کہ تم لڑو گے، اس سے بہتر ہے کہ تم مسلمان ہو جو، کیا فائدہ۔ تو بہرحال وہ ڈر بھی گئے تھے، کافر جو لوگ تھے نا، مسلمانوں کی ہیبت اور قوت طاقت دیکھ کر، آپ کی یگانت اور بہت زیادہ تعلق کو دیکھ کر، آپ کی زور و دبدبے کو دیکھ کر ڈر بھی گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا چلو نبی پاک سے پوچھو کیا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا، نبی پاک کو خود ہی مشورہ دیا حضرت عباس نے کہ ان کو کوئی اعزاز دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام پھر ان کو یہی کہا تھا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، کہ جو ہتھیار پھینک دے وہ امن سے ہے، جو اسلام قبول کر لے وہ امن سے ہے، جو اپنا گھر کے دروازے جو ہے وہ بند کر لے وہ امن سے ہے، اور جو بندہ حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی، اس کو بھی امن دیا جائے گا۔ اور پھر اس وقت پھر بعد میں حضرت ابو سفیان نے جب دیکھا کہ مسلمان جو تھے ان سے بہت مطلب بری نظر سے دیکھتے تھے، ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ اسلام کے خلاف ان کی دشمنی نے، سازشیں، کیونکہ ساری جنگوں میں جب یہ کافر رہے تو ساری جنگوں میں یہ کفار کے سالار ہوتے تھے، سپہ سالار یا بہت اعلیٰ مطلب کمانڈر ان کے مانے جاتے تھے۔ تو ان کو بہت مسلمان نفرت کی نکاح دیتے۔ تو ایک دفعہ یہ نبی پاک کے پاس حاضر ہو، کہنے لگے یا رسول اللہ کہ مسلمان جو نا لا یقاعدون، میرے پاس نہ بیٹھتے ہیں نہ میرے سے بات کرتے ہیں، تو آپ 3 میں آپشن دے رہا ہوں، ان میں سے کچھ کیجئے تاکہ یہ میرے ساتھ ان کی ہم آہنگی ہو جائے۔ نبی پاک سے کہا انہوں نے، میری ایک بیٹی ہے بڑی خوبصورت، اس کی آپ سے شادی کر دوں، تو جب آپ میرے داماد بن جائیں گے، ان کو شاید اس کی وجہ سے پھر اس کا لحاظ کریں۔ دوسرا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اب معاویہ وہ لکھنا جانتا ہے، تو میں آپ کو، آپ جو بھی حدیث کتاب، جو بھی خطوط آپ لکھتے ہیں کفار کو یا وہی لکھتے ہیں، وہ آپ کے لیے لکھ دیا کرے گا۔ جس کو کہتے ہیں منشی کا کام بھی لکھنا، نبی کا منشی، نبی کاتب وحی، کاتب وحی کا ترجمہ منشی بھی، کاتب کو عربی میں منشی بھی کہتے ہیں، اور نبی کا منشی ہونا، یہ بہت بڑا اعزاز۔ تیسرا آپشن دیا کہ جو ہے نا، جیسے میں کفار کی طرف سے جب لڑتا تھا تو امیر لشکر ہوتا، سپہ سالار، آپ جب سے میں مسلمانوں کی طرف سے لڑوں گا تو تب بھی سپہ سالار آپ مجھے بنا دیں۔ تو یہ واحد ہیں صحابی جن کو نبی پاک نے امیر المومنین اپنی زندگی میں بنایا۔ تینوں چیزیں آپ نے مان لیں، تینوں باتیں آپ نے۔ اب وہ ایک راوی کہتے ہیں جی نبی پاک سے اگر یہ سوال نہ کرتے، نبی پاک نہ ایسا کرتے، بھائی 2 چیزیں ہوتی ہیں ذہن میں رکھو، ایک وحی سے چیز ہوتی ہے، ڈائریکٹ اللہ کہتا ہے یہ کرو، جیسے حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں بہت ساری ایسی شہادت احادیث آئی ہیں۔ ایک ہوتی ہے جو اللہ کے رسول سے مطالبہ کوئی کرے، ڈیمانڈ کرے یا خواہش ظاہر کرے یا آپ سے التجا کرے، درخواست کرے، ریکویسٹ کرے، تو آپ اس کو قبول کر لیں، یہ بھی وحی ہے، اور یہ حدیث متواتر ہے، قطعی ہے۔ بخاری مسلم میں جو آتی ہے اس کے مخالف کوئی حدیث نہیں، اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، یہ تواتر عملی سے ثابت ہے۔ اور اس بات پر یہ نص قطعی ہے کہ جو صحابہ کرام آپ سے نفرت کرتے تھے، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، میل جول نہیں رکھنا چاہتے تھے، آپ کو برا سمجھتے تھے، آپ کی طرف سے بدگمان، بد زبان یا کچھ بھی ہو سکتے تھے، ان کا علاج کے لیے آپ کو 3 آپشن دیے آپ نے، اور نبی پاک نے ان تینوں کو قبول کیا۔ آپ نبی پاک علیہ السلام ابو سفیان کے داماد بھی بنے،
اور حضرت معاویہ کو کاتب وحی اور منشی بھی رکھا، اور حضرت ابو سفیان کو سپہ سالار بھی بنایا آئندہ کی ریکویسٹوں پر، اور انہوں نے پھر بڑی قربانیاں دیں۔ ان کے بیٹے یزید تھے، پہلے ایک تو پوتا یزید تھا پلید، ایک بیٹا یزید تھا وہ صحابی تھا، اس کو پہلے دمشق کا شام کا ان کو گورنر بنا کے بھیجا، وہاں طاعون آئی، اس میں وہ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے بعد حضرت معاویہ کو بنایا نبی علیہ السلام کے بعد حضرت عمر نے، اور جتنی بھی جنگیں ہوئی بعد میں نبی علیہ السلام کے بعد سب میں سپہ سالار جنگوں میں یہی رہے ابو سفیان۔ اب یہ تینوں پہ عمل ہوا کہ حضرت معاویہ نے نبی پاک کے بعد نبی پاک کے ساتھ 250-300 خطوط جو لکھے سارے، ان میں سے چند حضرت علی نے، چند دیگر صحابہ نے، اور 100 سے زائد خطوط جو ہے حضرت امیر معاویہ نے لکھے۔ اس میں ساری قرآنی آیات اور احادیث ہوتی۔ نبی پاک کا جو خط ہوتا تھا وہ کوئی لو لیٹر نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں اس میں ہوتا تھا، کوئی ناول نہیں لکھا ہوتا، اس میں حدیثیں ہی ہوتی تھی، وہی ہوتی تھی۔ وہی کی جو شہادت ہے یہ ان کو حاصل ہوئی، وہ چاہے ایک حدیث ہوئی، چاہے ایک بھی نہ لکھوائی، یہ اعزاز ہی دے دینا نبی پاک کی طرف سے بہت بڑا ہے، اور ان کو امیر لشکر مقرر کر دینا ابو سفیان کو، یہ بھی بہت بڑا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے حضرت جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کو حضرت عمر نے کہا کوئی اعزاز نہ دیا جائے، کوئی اہم عہدہ نہ دیا جائے، تو یہ ان میں سے نہیں آتے، کیونکہ حضرت معاویہ کو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے، آپ کو کاتب وحی رکھا گیا۔ حضرت عمر کے نبی پاک نے اور ان کے بھائی یزید کو، ابو سفیان کے بیٹے یزید کو امیر گورنر بنایا۔ ان کے بعد حضرت معاویہ کو، امیر معاویہ کو انہوں نے حضرت عمر نے گورنر بنایا، امیر شام بنایا، اور پھر جو ہے ابو سفیان کو سپہ سالار بنایا۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ان میں سے نہیں آتے تھے، تبھی ان بنو امیہ کو یہ دیے گئے، اور انہوں نے بڑی قربانی، دونوں بیٹے ان کے اللہ کی راہ میں ساری زندگی جنگ لڑتے رہے، نبی پاک کے ساتھ بھی اور نبی پاک کے بعد بھی۔ اور پھر ابو سفیان اتنی قربانی دی آپ نے کہ ان کی ایک آنکھ شہید ہو گئی غزوہ طائف میں، اور ایک دوسری ہو گئی جنگ یرموک میں، یا غزوہ تبوک میں، غزوہ تبوک یا یرموک میں ان کی دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی۔ پھر صحابہ کرام بوڑھا ہونے کی وجہ سے، ان کو نبی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں لے کے جاتے تھے جنگوں میں، تو یہ کہتے تھے کہ مجھے جتنا تجربہ ہے نا، مجھے پتا میں جنگ نہیں کر سکتا، مجھے نظر نہیں آتا، لیکن مجھے ساتھ لے کے جاؤ، جو نبی پاک نے مجھے اعزاز دیا ہے امیر المومنین اور لشکر اور سپہ سالار کا، میں مرتے دم تک اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں اور اسی اعزاز میں مرنا چاہتا ہوں، لہذا مجھے ساتھ لے کر جاؤ۔ ٹھیک ہے میں لڑ نہیں سکوں گا، لیکن تم کم عمر ہو، نا تجربہ کار ہو، میں نے کفار کی صدارت اور سرپا سالاری کر کے بھی تجربہ مجھے ہے، اور کفار کی نفسیات کو بھی سمجھتا ہوں، ان سے لڑنے کا طریقہ، اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا بھی مجھے طریقہ آتا ہے، لہٰذا میں اچھے طریقے سے تمہیں گائیڈ لائن دوں گا اور تمہیں اچھے مشورے وہاں دوں گا۔ تو یہ مرتے دم تک یہ صحابہ کرام کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے اور امیر لشکر رہے، حالانکہ ان کی دونوں آنکھیں شہید ہوں گی، دونوں بیٹے شہید ہوئے، دونوں آنکھیں شہید ہو گئیں۔ ابو سفیان جس کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں، اور نبی پاک کی حدیث، نبی پاک نے سارے ظلم معاف کر دی، ساری زیادتی معاف کر دی، شرک کفر معاف کر دیا آپ نے، اور آپ کو گلے لگا لیا، آپ کی بیٹی سے شادی کر لیا۔ اب لوگ بات سوال کرتے تھے آپ کی بیٹی سے شادی نہیں ہوئی، وہ پہلی منقوہ تھی، ٹھیک ہے مان لیا جائے، تو اس سے پتہ تجدید نکاح کیا آپ نے ابو سفیان کے کہنے پہ، اور مسلمانوں کو منانے کے لیے، ان کی رضا کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، کہ وہ مسلمان جو ہے نبی پاک کا حیا کریں، حضرت ابو سفیان کا حیا کریں کہ نبی پاک نے ان کو منا لیا ہے، ان کو قبول کر لیا ہے، ان کے جو ہے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، چاہے ان کی ڈیمانڈ پر کیے ہیں۔ جب نبی نے لحاظ کر لیا تو مسلمان کون ہو سکتا ہے جو لحاظ نہ کرے، اور جو نہیں کرے گا وہ مسلمان رہ سکتا ہے، وہ صحابی ہو یا کوئی بھی ہو، اور صحابہ ایسے نہیں تھے۔ اس لیے حضرت علی نے کبھی بھی بدزبانی نہیں کی حضرت ابو سفیان کے خلاف، یا حضرت معاویہ کے خلاف، یا حضرت معاویہ کے بھائی یزید کے خلاف، کبھی بھی نہیں۔ حضرت حسین کی اور یزید پلید کی آپس میں ہوئی تھی، جو حضرت معاویہ کا بیٹا تھا، اور اسی کی حکومت میں آپ شہید ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑا چلتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب آج بنو عباس، انہوں نے بہت قربانیاں دیں۔ حضرت عباس نے بھی نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے بہت قربانی، ان کا بیٹا بہت بڑا محدثین میں سے تھا صحابہ کرام کے، اور فتوے لکھتے تھے، وہ فتوے دیتے تھے اور مفتی تھے نبی پاک کے زمانے میں، نبی پاک کے زمانے کے بعد، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ان کے فتاویٰ موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں، اور بہت تفصیل سے انہوں نے اجتہادات کیے اور رہنمائی کی، مسلمانوں کی قیامت تک وہ چلتی رہے گی۔ اب ہمیں یہ تینوں قبیلے آگے، بنو امیہ بھی آگے، بنو عباس بھی آگے۔ اس کے بعد پھر ان کی خلافتیں، حضرت علی بنے،
حضرت علی کے بعد حضرت حسن بنے، حضرت حسن کے بعد جو ہے پھر امیر معاویہ آ گئے، امیر معاویہ کے بعد یزید آ گئے، یہ بنو امیہ رہے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک، پھر اس کے بعد بھی مطلب رہے، لیکن پھر بنو عباس آ گئے، پھر یہ بنو عباس چلتے رہے کئی 100 سال سمجھے، پھر یہ چلتے چلاتے یہ اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب کہیں بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر ترکی میں خلافت عثمانی تھی، اس کے بارے میں ہم کل تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ تو بنو عباس بھی بادشاہوں میں خلیفہ رہے، اور بنو امیہ میں بھی بادشاہت رہی اور حکومت رہی، اور بنو علی میں بھی یہ رہی، تینوں یعنی تینوں کے میں نے بتایا، تینوں کے اسلام پر بہت ساری حدیثیں حضرت عباس سے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہیں، اور بہت ساری حدیثیں آل رسول سے ہیں، یعنی حضرت علی، حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، زین العابدین، اور امام باقر، امام جعفر صادق، امام کاظم، امام علی رضا جو ہے، امام حسن عسکری وغیرہ، ان سب سے بڑے اجتہادات، بڑے افعال، بڑے احکامات، بڑے ہی فتاویٰ منقول ہیں۔ اس طرح حضرت عباس کی نسل سے بھی بہت زیادہ خلافت بھی چلی، حکومت بھی چلی تینوں سے، اور آپس میں پھر ان کی لڑائیاں، جنگیں بھی ہوئیں۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی ہوئی، یزید اور حضرت حسین کی ہوئی، تو ان کے آپس میں چلتی رہی، تو ان کے آپس میں خدمات بہت ہیں، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی یہی کہا جو حضرت علی کو کہا تھا نا، انت منی وانا منک، حضرت علی کو کہا کہ تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، حضرت معاویہ کو بھی کہا انت منی وانا منک، تم مجھ سے ہے میں تجھ سے، حضرت حسین کو بھی کہا تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اور حضرت علی کو کہا کہ تو جنتی ہے، اور حضرت معاویہ کو کہا انت تزاحمنی لا باب الجنہ کہاتین، کہ تو جنت میں داخل ہوتے وقت میرے ساتھ ہوگا، اور تو اور میں جنت کے دروازے پہ ایسے ہی ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اتنی قریب ہوتی ہیں، اتنے قریب میرے ہوگا، اور تو اور میں دونوں جنت میں جائیں گے۔ اور یہ کہا تم مجھ سے میں تجھ سے، یہی حضرت علی کے بارے میں کہا، یہی حضرت حسین کے بارے میں کہا، اور حضرت حسین کو یہ بھی کہا کہ تو اور حضرت حسن جو ہیں دونوں جنتیوں کے سردار ہیں، جنتیوں کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح یہ بہت ساری تفصیل آئی ہیں۔ اب ہم بتاتے ہیں صحابہ کرام، صحابہ کرام یہ ہو گئے، تو صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے جو کہا، یہ صحابی ہیں جو جس کے ذمہ گناہ نہیں رہتا، عذاب نہیں رہتا، بلا حساب کتاب بلا عذاب جنت میں جائے گا۔ اس کو قرآن نے بڑی تفصیل سے کہا، اور قرآن نے بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں کہا۔ یہ عقیدہ ہم بتا دیں، آج سورت قرآن میں یہ آتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی آپ ان کو دھمکایا نہ کریں، ان صحابہ کو دھمکایا نہ کریں، کیوں کہ یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور یہ صبح شام اللہ کا ذکر و اذکار، تسبیح و تحمید اور اللہ کی جو ہے بزرگی بیان کرتے ہیں۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، آپ کے ذمے ان کا حساب نہیں، آپ نے نہ ان کو حساب دینا ہے اور نہ انہوں نے آپ سے حساب لینا ہے، لہذا دونوں کا حساب میں نے لینا ہے، دونوں کا حساب مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ، کہ آپ پر ان کا حساب نہیں، آپ ان سے حساب نہیں لے سکتے، اور یہ آپ سے صحابی حساب نہیں لے سکتے، تو دونوں نے حساب کس کو دینا ہے؟ مجھے دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بلا حساب کتاب ہی بھیجے گا۔ اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں بخاری شریف میں، یہ بعض صحابہ کرام کو نبی پاک نے دھمکایا تھا، دھتکارا سا تھا، اس کے آیا ہے، لیکن یہ صیغہ جو بولا گیا اس میں سارے صحابہ کرام ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ تمام لوگ، وہ تمام صحابہ کرام جو صبح شام اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اس کی تسبیح و تحمید اور بزرگی بیان کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور جن لوگوں کا حساب آپ کے ذمہ نہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ نے وَفَتَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آئندہ تو نے ان کو دھمکایا صحابہ کرام کو، تو جو اسباب نزول کو دیکھا جائے تو اس کے لیے قطعی ہے جن صحابہ کرام کو نبی پاک نے دھمکایا تھا، اور اگر اس مفہوم کو دیکھا جائے جو صحابی صبح شام ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح و تحمید کرتے ہیں، وہ تمام صحابہ ہی تھے جو صبح شام فجر کی نماز، تہجد پڑھتے تھے، بزرگی قرآن کی تلاوت، قیام اللیل، ساری صحابہ کرام کرتے تھے، تو وہ تمام کے لیے عموم میں آ جائے گا۔ الفاظ کے عموم کی وجہ سے اصول اس تفسیر کا یہ قانون ہے، یہ تمام کو شامل ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اگر آئندہ تو نے دھمکایا نا ان صحابہ کرام کو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس کا ترجمہ میں نہیں کرتا، اس کا تفسیر میں دیکھ لیجئے، تو فرمایا آئندہ نہیں تو دھمکا سکتا ہے ان کو۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام چاہے کتنے بھی کم درجے کا ہو، اس آیت کی وجہ سے ان کو پروٹیکشن حاصل ہے، ان کو امیونٹی حاصل ہے، ان کا حساب نبی پاک نہیں لے سکتے، اور نبی کا حساب یہ نہیں لے سکتے، اور نبی پاک ان کو دھمکا نہیں سکتے، ان کے ساتھ بدگمانی، بدزمانی
کوئی بھی جب نبی پاک کو منع کر دیا کہ آپ ان کو دھمکا نہیں سکتے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے، نکتہ چینی نہیں کر سکتے، ان کی گرفت نہیں کر سکتے، تو غیر نبی کو کیا اختیار ہے؟ اور جو آپس میں صحابہ کرام نے چونکہ برابر تھے، جیسے ماں باپ عظیم ہوتے ہیں، بچوں کے لیے باعزت ہوتے ہیں، باشرافت ہوتے ہیں، باوقار ہوتے ہیں، رسپیکٹ کے لائق ہوتے ہیں، عزت کے لائق ہوتے ہیں، تو آپس میں وہ لڑتے بھی ہیں۔ اب ان کے لڑنے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ بچے بھی ان کی بدزبانی کریں، بدگمانی کریں، ان کے بارے میں کریکٹر اسیسینیشن کریں، ان کو گریڈ دیں گے اچھا تھا یہ برا تھا، نا، یہ کریں گے یہ بچے کے لیے توہین ہی ہوگی، چاہے ماں باپ آپس میں، تو ان کا یہی رتبہ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، اس شبے کو ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ شاید کسی صحابی سے راضی ہو، کسی سے نہ ہو، کسی صحابی سے راضی ہو، کسی سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ان کے والد ابو قحافہ، یہ بھی مسلمان نہیں ہوتے، نبی پاک کی نا بدخوئی آپ کے بارے میں بد زبانی کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ آپ توہین کر رہے ہیں، آپ نے کھینچ کے تھپڑ مارا منہ پہ۔ حضرت ابو بکر صدیق مسلمان تھے، ان کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ نبی پاک کے پاس چلے گئے والد کہ آپ نے بچے کو یہ تربیت دی ہے، یہ تعلیم دی ہے، یہ تو انتہا پسند آپ نے بنا دیا، اس کو ایکسٹریمسٹ بنا دیا، اس کو باپ کا پتہ نہیں، اس کو عزت نہیں، جس نے کبھی میرے سامنے اف نہیں کیا، اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اب نبی پاک نے ان کو بلا لیا، یہ ابو بکر تو نے کیا کیا؟ ابھی نبی پاک پوچھ رہے ہیں۔ سورہ مجادلہ 28واں سپارہ، سورہ مجادلہ 28واں سپارہ، اس کی آخری آیت، قرآن کے اللہ کے نبی کو جواب ابھی حضرت وہ دینے والے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا دیا وہ بھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا لو کان السیف قریبا منی لضربت، خدا کی قسم یا رسول اللہ، جو آپ کی توہین کر رہا تھا نا، باپ ہی اگر تھا، اگر میرے ہاتھ میں اس وقت تلوار ہوتی تو اس کا سر اڑا دیتا۔ یہ تو بچ گیا میرے سے، میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ اب قرآن، اب نبی پاک کے سامنے وہ بولے، اور نبی پاک تو ان کو کہہ رہے ہیں تو نے بے ادبی باپ کی کیوں کی ہے، تو نے توہین کیوں کی، اس کو تھپڑ کیوں مارا، اس کی تو عزت کے مقام ہے یہ، اور وہ کہہ رہے ہیں میں تلوار ہوتی تو مار دیتا۔ تو قرآن بولتا ہے، قرآن کہتا ہے لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم۔ اے نبی، صرف حضرت ابو بکر صدیق کی یہاں تزکیہ اور تصفیہ نہیں کیا، حضرت علی کی پاکیزگی بیان اور مرتبہ نہیں کیا، پھر فرمایا لا تجد قوما يوادون، اے نبی آپ کو ایسی قوم ہم نے نہیں دی، ایسے دوست نہیں دیے، ایسے ساتھی نہیں دیے، پوری قوم کو امیونٹی دی گئی، پوری قوم کو پروٹیکشن دی گئی ہے، عظمت دی گئی کہ آپ کو ایسی قوم دی گئی، آپ کو ایسی قوم کی دوستی دی گئی کہ صحابہ کی صورت میں قوم یوادون، جو اللہ رسول کے مخالف سے، دشمن سے دوستی نہیں رکھیں گے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے آبا و اجداد میں سے ان کے بابا دادا کیوں نہ ہو، وَأَبْنَاءَهُمْ، جن کا بیٹے اولاد کیوں نہ ہو، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ذات پات کے یا خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، ان کے قبائل اور فیملی کے ممبر کیوں نہ ہو۔ آگے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، آئی ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، لیکن سارے صحابہ، اولئک تمام کے تمام صحابہ، کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے اپنے ہاتھ سے ان کے دلوں پہ ایمان کی مہر لگا دیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور فرشتہ حضرت جبریل کو ان کو مقرر کر دیا جو ان کے ایمان کو گھوٹ گھوٹ کے ان میں بھرتا ہے، تقویت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اسٹرونگ کرتا ہے، اسٹرینگتھن کرتا رہتا ہے کہ ان پہ کمی نہ آئے۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور جنت الفردوس ان کو ملے گی۔ آگے اینڈ پہ فرمایا سورہ مجادلہ کی آخری آیت کا آخری حصہ، اولئک حزب اللہ، اے نبی یہ اللہ کی جماعت ہے، اور سنیے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہی قیامت میں اور دنیا میں کامیاب ہے۔ یہ سارے صحابہ کرام کے لیے ہے، یہ تمام، اس میں کوئی سی صحابی کو مستثنا نہیں کیا۔ منافق و مرتد صحابی ہوتے ہیں، میں نے پہلے بتا دیا۔ اور اگلی یہ دنیا میں آ گئی، وہ جب ڈانٹا ڈپٹا حساب کتاب کی بات کی صحابہ کرام سے، ان پہ سختی کی، اس وقت آ گئی وہ آیت پچھلی۔ یہ آ گئی جب حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی سنگین غلطی کی تو سارے صحابہ کرام کو اس کو ادھر پروٹیکشن دی گئی، تحفظ دیا گیا، امیونٹی دی گئی ہر چیز سے۔ اور قیامت میں کیا ہوگا؟ سورہ تحریم، یہ بھی 29واں سپارہ، 28ویں سپارے کا آخری جو ہے نا سورہ تحریم، 28ویں سپارے کی آخری صورت ہے، اس کا دوسرا رکوع جو ہے، وہاں فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے نبی
اے نبی قیامت کے دن حساب کے وقت ہم اللہ آپ نبی کو یعنی نبی کو رسوا نہیں کرے گا، اور نہ ہی جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ان کو رسوا کرے گا۔ تو یہاں صحابہ کرام کو روز محشر میں بھی دے دی، نبی کو بھی دی ساتھ اور صحابہ کو بھی دی۔ اور یہ نہیں کہ یہاں پہلے فرمایا کہ آپ کا حساب اور نبی آپ کا اور آپ صحابہ کا حساب میں نے لینا ہے، وہاں کہتے حساب کوئی نہیں ہونا دونوں، کیونکہ حساب ہونا ہی رسوائی ہے، کیونکہ نبی پاک خود فرماتے ہیں بخاری شریف میں من حوسب عوقبہ، جس کا حساب کھول دیا گیا، جس کا احتساب ہو گیا قیامت دن وہ پھنس جائے گا، وہ پھر عذاب سے بچے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا حساب یسیرہ مانگو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ حساب یسیرہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کسی کا نامہ اعمال آئے اس کو کھول کے نہ دیکھا جائے، بلا کھولی سرسری سا یوں ہی بندی کیے کہ تھوڑا سا واقع یوں ہی سرسری پھیر کے اس کو کہہ دیا جائے تم پاس ہو۔ دائیں ہاتھ میں جو حساب کتاب نامہ اعمال ملے اس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، نبی کو رسوا۔ اور قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا انکا من، اللہ تعالیٰ جس کو جہنم میں داخل کرے گا تو فقط اخزیتا، اس کو اللہ رسوا کرے گا، جس کو جہنم میں ڈال دے گی اس کی رسوائی ہوگی۔ فمن زحزح عن النار فقط فاز، جو جہنم کی آگ میں جانے سے بچ گیا، عذاب قبر سے بچ گیا، اللہ کی گرفت سے بچ گیا تو وہ کامیاب ہے۔ اور فرما دیا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ تو ان تین آیت اقدس سے قطعی ہیں، یہ تمام صحابہ کرام کے لیے ہیں، وہ کسی بھی درجے کا ہو، اور اس کے ساتھ اور بھی سینکڑوں آیات ہیں، لیکن یہ ایسی آیات ہیں ان کی تعویل نہیں ہو سکتی، ان کی تعویل اور توجیہ کوئی نہیں ہو سکتی، اس کا دوسرا معنی آ ہی نہیں سکتا، کوئی چاہے جتنا مرضی زور لگا لے۔ اس لیے ہم نے یہ بتایا، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں تمام صحابہ کرام بلا حساب کتاب جنتی ہیں، کسی کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور جو حساب اللہ نے لینا ہے وہ اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، لیکن اللہ نے بتا دیا میں نے حساب لینا ہے، آگے فرما دیا میں نے حساب کوئی نہیں لینا ان کا۔ لہٰذا ان کی جو بھی ہم غلطی ہوتی ہے ہم اس لیے کہتے ہیں اجتہادی ہے، یا تو ان کی سزا دنیا میں ہو جاتی ہے جو بھی حرکت کرتے ہیں، حق و باطل ہوتا ہے ان کے لیے بھی، لیکن اس گناہ کی سزا ہو جاتی ہے، یا وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اور اس اصول سے اس وعدے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں۔ اور تینوں قبیلوں کے بارے میں ہم نے پوری تفصیل بتا دی کہ یہ لوگ بہت زبردست تھے، بنو امیہ ہو، بنو عباس ہو، یا بنو علی ہوں، بنو فاطمہ ہو، بنو حسن ہو، بنو حسین ہو، یہ ساری بخشائیں ہیں، پاکیزہ ہیں، نورانی ہیں، آپس میں اختلافات ان کے ایسی ہیں جیسے ماں باپ کے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پروٹیکشن نہیں ہوتی اللہ کے حضور، لیکن ان کو پروٹیکشن حاصل ہے۔ یہی ہم نے بتانا تھا، یہ ہم نے بتا دیے، ذہن میں رکھنا چاہیے صحابہ کرام